جب یہ ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا نا، تو ان کا دل نرم ہوا اور رکت طاری ہونی شروع ہو گئی۔ ابو جہل نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اب پھر سوچا، پھر پلٹا، پھر سوچا، پھر پلٹا، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ اچھا میں جا کے یہ کہوں گا کہ اس کلام میں جادو ہے نا۔ انہوں نے مذاق سے، جیسے نہیں کہتے کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو کہو تو وہ تمہیں دلا دیں گے۔ تو اچھا، نمبر ایک یہ کہ ہم نے دیکھا کہ عاص بن وائل کے بارے میں یہ تھا کہ آتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ 3 آیات نازل ہوئی تھی، اور کچھ نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ جو تھے، ولید بن مغیرہ جو تھے، یہ شاعر بھی تھے اور یہ سردار بھی تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا اپنے دوستوں کو کہ ایسی کیا بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ محمد جو کلام بتاتے ہیں، کیونکہ یہ شاعر خود تھے، کلام کس سے واقف تھے نا اپنے، کہ وہ جو بتاتے ہیں وہ تو جادو کر دیتا ہے یہ وہ، تو میں جا کے سنتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے نا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جب یہ ان کے پاس بیٹھے، انہوں نے پہلی مرتبہ قرآن سنا نا، تو ان کا دل نرم ہوا اور رکت طاری ہونی شروع ہو گئی۔ جب وہ وہاں سے اٹھ کے آئے تو اپنے دوستوں کو کہا کہ وہ تو بہت زبردست کلام ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ بے شک اس کلام میں حلاوت ہے، مطلب وہ بڑا نرم کلام ہے، بڑا میٹھا کلام ہے، بڑا اعلیٰ کلام ہے۔ اچھا، جب ابو جہل نے سنا، ان کے دوست تھے، ابو جہل نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دیکھو تم دوستوں ابھی ان کے درمیان میں تم نے ایسے کہہ دیا، لیکن جب تم لوگوں کے درمیان میں جاؤ گے تو ایسی بات بالکل نہ کہنا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں سوچتا ہوں۔ سورت مدثر کی آیا نمبر 8 سے 24 میں جو آیا ہے نا، وہ انہی کے بارے میں آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، پھر سوچا، پھر پلٹا، پھر سوچا، پھر پلٹا، اور پھر آخر میں اس نے کہا کہ اچھا میں جا کے یہ کہوں گا کہ اس کلام میں جادو ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شروع کی 3 آیات ہیں وہ نازل ہوئی تھی۔ اچھا، کچھ نے کہا کہ یہ ابو جہل کے بارے میں تھی۔ ابو جہل کا قصہ یہ تھا کہ کوئی ایک یتیم تھا جس کی وہ پرورش، مطلب اس کے ذمہ تھا، اس کا مال ان کے پاس تھا، تو وہ ان سے کچھ لینے کے لیے آیا تو انہوں نے اس کو دھتکار دیا، تو اور سختی سے جیسے منع کر دیا۔ تو لوگوں نے، جو ارد گرد لوگ تھے نا، انہوں نے مذاق سے، جیسے نہیں کہتے کہ جاؤ محمد کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس جاؤ اور جا کے ان کو کہو تو وہ تمہیں دلا دیں گے، اپنی طرح سے انہوں نے اس کو مذاق کیا اس کے ساتھ۔ اب وہ بچہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ یہ مذاق ہے، وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ جب اس نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے ابو جہل کے پاس آئے۔ اچھا، جیسے انہوں نے آ کے اس بچے کی بات اس کو کہی تو اس نے آرام سے اس کا جو بھی چیز دینی تھی اس نے دے دی۔ جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ تم تو اتنی بڑی بڑی بات کہتے تھے، تو تم نے کیا کیا؟ تم نے تو آرام سے ان کی بات مان لی۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے ان کے سائڈ پہ نیزے ایسے دیکھے تھے کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے کچھ ایسا کیا تو وہ میری جان نہ لے لے۔ تو کہتے یہ اس طرح سے کچھ واقعات آتے ہیں۔ اور ایک ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے ہفتے میں 2 اونٹ ذبح کرتے تھے، جو وہ غریبوں کو بھی دیتے تھے اور اپنی فیملی کے لیے بھی رکھتے تھے۔ تو ایک یتیم آیا تو ان کے پاس ایک لاٹھی تھی، اس سے انہوں نے زور سے اس کو دھکا دیا، تو اس کے بارے میں آتا ہے۔ اس طرح سے ڈفرینٹ روایات آتی ہیں، یہ ڈفرینٹ، کیونکہ اس وقت سچویشن ایسی تھی نا مکہ میں، تو اس کی وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی۔ اچھا، اب یہ تھا کہ دیکھیں آرا ایتا سے اس سورہ کا آغاز ہوا ہے۔ یہ پہلی سورہ ہے پورے قرآن میں جس کا آغاز آرا ایتا سے ہوا ہے۔ یہ ورڈ جو ہے یہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے، ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا نا، آرایت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو اس طرح سے قرآن میں ڈفرینٹ جگہوں پہ ہے، لیکن آیت کا سورہ کا آغاز جو ہے نا وہ آرا ایتا سے صرف یہاں پہ ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ سورہ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے سوال سے۔ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ کوئی پوچھنے کے لیے بات کیا جاتا ہے نا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ نہیں رہے ہیں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کوئی ایسا کویسچن پوچھتا ہے نا کہ کیا تم جانتے ہو، ایسی بات جب کرتے ہیں تو وہ کوئی انفارمیشن نہیں لینا چاہتا، وہ اس کا وہ ابھارنا چاہتا ہے، اس کی تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے نا اس کو جگانا چاہتا ہے، اس لیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سوال کیا آرا ایتا،
اور میں نے آپ کو رائیتا کے بارے میں بتایا تھا کہ ناظرہ ہوتا ہے جیسے آنکھ سے دیکھنا، جو ہم سر کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، تو رائیتا ہوتا ہے کہ دل کی آنکھ سے دیکھنا، جیسے جس کو کہنا ہے تدبر کرنا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ تم نے تدبر کیا نہیں کیا، کیا تم نے سوچا نہیں، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو آیا نازل ہو رہی تھی رسول اللہ پہ نازل ہو رہی تھی، تو پہلے مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اس کے بعد رہتی دنیا تک، جب تک انسان زندہ ہے، جو یہ قرآن کھولتا ہے اور یہ سورت پڑھے گا، یہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جگا رہے ہیں کہ آرائیتا، کیا تم نے غور نہیں کیا، الذی، اس شخص کو۔ یہاں پہ کیونکہ یہ زمانہ میں نے بتایا نا شان نزول میں کہ ابو جہل تھے، ابو سفیان جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تب کا یہ واقعہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ابو سفیان جب مسلمان ہو گئے تھے تو دیکھیں وہ تو رسول اللہ نے بتایا نا کہ جب مسلمان کوئی ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو ابو سفیان جب مسلمان ہوئے تھے پھر تو انہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں اسلام کو دی تھی، تو یہ پہلے کا واقعہ تھا۔ تو یہاں پہ الذی میں ہم اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں، تو یہ ہر وہ انسان جو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے بدلے کے دن کو، یہ ہر انسان کے لیے ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے یکذبو، یہاں پہ کافرہ کا لفظ، یکفرو کا لفظ نہیں آیا، ایک ہی بات ہے، یکذبو بھی جھٹلانا، کافرہ بھی جھٹلانا ہے۔ تو کیونکہ کافرہ جو ہوتا ہے نا وہ جھٹلانا کہتے ہیں بس ایک دم سے انکار، بغیر سوچے سمجھے، بس وہ کہتے ہیں نا ایسے ہی انکار کر دیا، بس نہیں، کیونکہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا نا، شروع میں 5 آیات تھی جو مومنین کے بارے میں تھی، اور پھر کافر کے بارے میں صرف 2 آیات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات ہی ختم کر دی کہ چھوڑو ان کو، یہ تو سمن بکمن عمیون فہم لا یرجون والی ہے۔